تو یہ ماں باپ پر حق ہے بچے کا، شادی اچھی جگہ کریں۔ ہم لوگ شادی ہمارے یہاں کیسی ہوتی ہے، فکر تو ہوتی ہے ہر کسی کو کہ اچھی بہو گھر میں آئے، اچھی دلہن آئے، فکر تو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے بنیادی طور پر نہیں بات ہوتی ہے، بلکہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی 4 وجہوں سے سماج میں ہوتی ہے، 4 وجہوں سے ہوتی ہے، لیکن کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ دینداری، مال، حسن و جمال، نسب، اس کو دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، دینداری کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھ کے شادی کرو، یعنی دینداری کے بجائے آپ نے مال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، نسب دیکھا فلاں خاندان کے، تو جو بہو آئے گی، دلہن آئے گی، وہ تباہی لے کر کے آئے گی۔ تمام چیزیں چھوڑ دو، آپ صرف دینداری دیکھو۔ غریب باپ کی بیٹی ہے، رنگ اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن دینداری ہے تو گھر کو جنت نشاں بنا دے گی۔ اس کو گود میں پلنے والا بچہ صلاح الدین ایوبی بنے گا اور بہت سے حسین و خوبیوں کا مجموعہ ہوگا۔ تو دینداری دیکھی نہیں، ہمارے باپ نے فلاں جگہ شادی کر لی اور یہ میرا یہ نام رکھا، نام رکھنے کے سلسلے میں دیکھو لوگ نیا نیا نام ڈھونڈتے ہیں، نیا نام، بہت نادانی ناسمجھی کی بات ہے۔ نام کے سلسلے میں ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، یہ نام رکھو، حارث اور حمام، یہ نام اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے، بس 4 لوگوں سے، پھوپھی خالہ سے مشورہ کر کے جو نیا نام ملا رکھ لیتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو اس میں پورے حقوق بچوں کے ماں باپ کے بتلا دیے گی کہ ماں باپ کے ذمے بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پیرنٹس، یعنی ماں باپ، والدین کی انگریزی آتی پیرنٹس۔ یہ ہماری تہذیب سے یہ نام لیا گیا، ہمارے مذہب سے یہ نام لیا گیا، یہ معنی والدین کا۔ ہر ایک حرف ایک اسلامی تعلیم کو بتلاتا ہے، ہر حرف ایک اسلامی تعلیم کو بچوں کے سلسلے میں ماں باپ کو بتلاتا ہے کہ ماں باپ کی بچوں کے بارے میں ذمہ داری ہے۔ مثلا پیرنٹس میں PARENT یہ حروف آتے ہیں، تو P سے مراد ہوتا ہے پازیٹیو، یعنی مثبت۔ بچوں کے سامنے کوئی نقصان کی بات، غم کی بات، دکھ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بچے اگر دکھ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا دکان کا، کھیت کا نقصان ہو گیا، پیسہ کہیں گر گیا، بچوں کے سامنے ذکر نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات گھر میں نہیں کرنی چاہیے جس سے بچوں کو ٹینشن ہو، ان کا دماغ جو ہے سکڑنے لگتا ہے غم کی بات دیکھ کر کے۔ آپ روزانہ کماتے ہیں 1000 روپیہ، اتفاق کی بات کسی نے 500 کما لیا، تو 1000 کو گھٹا کر کے 500 نہیں بولنا ہے، 100 کو بڑھا کر کے 500 بولنا ہے، پازیٹیو، کہ ارے 500 کمائی ہوئی بچے کے سامنے، تاکہ بچہ خوش ہو۔ آپ کو غم ہے، اپنا غم پی جائیے، بچوں کے سامنے غم کی بات نہیں آنی چاہیے، پازیٹیو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور پھر ایٹیٹیوڈ، یعنی عادت، ماں باپ کی عادت بچوں کی تربیت کے لیے۔ جس طرح سے ماں باپ کریں گے، جو کام ماں باپ کریں گے بچے وہی کام کریں گے۔ آپ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، قرأت سن رہے ہیں، بچے وہی چیز سنیں گے، دیکھیں گے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، بچے اسی چیز کو اختیار کریں گے۔ آپ گانے سن رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں، بچے بھی وہی ساری باتیں بولیں گے۔ یہ ذمہ داری، یہ انگریزی لفظ بتلاتا ہے ماں باپ کو کہ بچے کے سامنے جیسی تمہاری عادت ہوگی، تمہارے اعمال ہوں گے، بچہ وہی کام کرے گا۔ اس لیے بچے کی تربیت کے لیے تم وہ کام کرو جو بچوں کو سکھانا چاہتے ہو۔ بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو تو دینداری کا مظاہرہ بچے کے سامنے گھر میں کرنا ہوگا۔ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہو، کوئی آپ کو بلانے آیا، بچوں سے کہتے کہ جا کر کے کہہ دو ابو کھیت میں ہے، آپ گھر پہ موجود ہو، بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ابا جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھے گا۔ آپ صحیح بات بتا رہے ہو تو بچہ صحیح بات بولے گا، آپ وہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بعد میں ملنا تو وہی بات بولے گا جا کر کے۔ سچائی اس کے اندر آئے گی، سچ بولو گے، جھوٹ اس کے اندر آئے گا، جھوٹ کا فن اس کے اندر آئے گا۔ ایٹیٹیوڈ جیسا کرو گے بچہ وہی چیز سیکھے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
آر پیرنٹس، آر لفظ آتا ہے، آر مینس ریسپیکٹ، بچوں کا ریسپیکٹ کرو، سمان کرو، احترام کرو، اکرام کرو۔ کتنا بڑا جملہ ہو گیا، کتنی بڑی بات ہو گئی، احترام کس کا بڑے کا کیا جاتا ہے، لیکن اسلام بچوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، ماں باپ کو کتنی بڑی ذمہ داری بتلاتا ہے۔ بچے کا آپ احترام کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے تو ذلیل نہیں ہوگا۔ جب آپ کے سامنے نہیں ذلیل ہوگا، دنیا میں کہیں بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ سر اس کا کٹ جائے گا لیکن سر نہیں جھکے گا، وہ دبے گا نہیں کہیں، صحیح بات کانفیڈینس کے ساتھ کرے گا۔ ذلیل نہ کرو، اللہ کے نبی میں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو۔ یہ انگریزی جملہ بتلا رہا ہے، ریسپیکٹ، پیرنٹس میں لفظ ایک بتلا رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دی تھی، انگریزوں نے لے لیا، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ان کے بچے دیکھو اسکولوں میں بیٹھتے ہیں، کتنے شان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی جج یا کوئی بڑا وکیل بیٹھا ہو، کوئی آفیسر بیٹھا۔ چھوٹے کلاس میں LKG UKG کے بچے بیٹھتے ہیں، ان کو ریسپیکٹ دیا گیا۔ دیگر قوموں نے نبی کی سنت کو لے کر کے اپنے بچوں کو اتنے سوچ ان کی بلند کی، ہم بچے کو لنگڑا، لولا، آنکھ بہہ رہی تو کیچڑا کہہ دیا، رنگ کو جو کچھ خراب ہے تو اس رنگ پہ پکار دیا بچوں کو۔ یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، بچوں کی تربیت کے خلاف ہے۔ بچہ کیسا بھی معذور ہو، اس کی جسمانی صورت کیسی بھی ہو، کبھی بھی بے ادبی والا جملہ بچے کو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے فرمان ہے اکرموا اولادکم۔ آر کے بعد ای لفظ آتا ہے، ای فار ایگزامپل۔ آپ بچے کو کوئی بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو مثالوں سے سمجھائیں۔ نماز کیسے پڑھنی، پڑھ کر کے بتاؤ۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کیسے دینی ہے، آپ بچے کے سامنے کسی مسکین کو دو، بچے کے ہاتھ میں پیسہ دو، کسی مسکین کی مدد کرے، عمل کر کر کے بتاؤ۔ این مطلب نو۔ بچے کو کوئی سوال کرے تو اس کے کسی سوال کا انکار نہیں کرنا چاہیے، سوال کا جواب ہر حال میں دو۔ کوئی سوال وہ کرتا ہے کہ امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیسا ہے، تو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے بچپن میں اس بچے کے سوال کا جواب نہیں دیا تو ہمیشہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کا ماحول تو بہت پاکیزہ ہے، جو یورپی ممالک ان کے ماحول بہت ہی خراب ہیں، اور اپنے یہاں بھی ہوا چل پڑی ہے اسکولوں کالجوں میں، چھوٹے چھوٹے اس میں بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ میاں بیوی کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے بیان فرمایا، بچہ آیا اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی ابو آپ لوگ کیسے ملاقات کرتے ہیں، ایسا اور بے پردگی کے ساتھ پوچھا اس نے۔ سوال کر رہا ہے بچہ تو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ اب وہ مائیں جو دیندار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں، جواب دینے کا جواب دیا ماں نے، سمجھایا بچے کو اپنے بیٹھا کر کے۔ تو جو بھی سوالات ہوں، ہر سوال کا جواب بچے کو ملنا چاہیے۔ ٹاک اینڈ ٹائم، ٹی فور ٹاک اینڈ ٹائم، بات کرو اور وقت دو بچے کو، بات کرو بچوں سے اور وقت دو۔ اب ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، دن بھر کام میں رہیں گے، شام کو پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، اور یہ آفت موبائل، اس میں بزی ہو گئے، بچوں سے بات بھی نہیں کر پاتے، بچوں کو وقت بھی نہیں دے پاتے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس چیز کو دوسروں نے لیا، ان کی مصروفیات بہت ساری، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں سے باتیں کرتے ہیں، بیٹا کیا کھانا کھایا، کھانا اچھا لگا، اسکول گئے تھے، مدرسہ گئے تھے، مسجد گئے تھے، کس سے ملاقات ہوئی، کیا کھیل کھیل کر کے آئے، بچے باتیں کریں گے، سب بتاتے چلے جائیں گے۔ آپ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہو، بات بھی نہیں کر رہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو اس انگریزی لفظ میں پیرنٹس میں ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری باتیں آ گئیں۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم دوسروں نے لی اور اپنی نسلوں کو وہ جوان اور بڑا کر رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، تو وہ تہذیب کے ساتھ اور اچھے انداز میں آگے نکل رہے ہیں، ہم فکر نہیں کرتے۔ اب جو اپنی بنیادوں کو چھوڑے گا، ظاہر سی بات وہ پیچھے جائے گا۔ تو ایک سانس میں اس کا پھر ایک مرتبہ سن لو، مطلب پیرنٹس پوزیٹیو، بچوں کے سامنے منفی بات، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں آنی چاہیے۔ اے فار ایٹیٹیوڈ، کہ جس طرح سے آپ کرو گے بچہ وہی سیکھے گا، اس لیے بچوں کے سامنے کوئی ناجائز کام، گناہ کے کام، گالی گلوچ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آر فار ریسپیکٹ، ہمیشہ بچے کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کو بہت ہی
बड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा तुमने बेटा, वाह तुमने सूरह फातिहा सुना दिया, बहुत बड़े क़ारी साहब तुम हो, खूब उसकी तारीफ़ करो, रेस्पेक्ट करो। और एन फॉर नो, ई फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसालों से उसको चीज़ें समझाओ। एन फॉर नो, कभी भी नो बच्चे को नहीं कहना है। कोई भी बात पूछे तो उसका जवाब दो, नहीं समझ में आता मौका लो। और फिर ई फॉर टॉक एंड टाइम, बात करें बच्चों से, उनको वक्त दें। फिर बुनियादी हुकूक जान लीजिए, शादी जो होगी वो क्या दीनदार खातून से शादी होगी, ये बच्चे का हक़ है। हम पहले ही दिन बच्चे का ये हक़ सल्ब कर देते हैं, चमड़ी देख करके, दौलत देख करके, जहेज़ देख करके शादी करते हैं। और जो लड़की लाते हैं, बहू या दुल्हन बीवी लाते हैं, कितना जुल्म करके लाते हैं, बारात लेकर के, फ़ौज, जहेज़। ये हमारे समाज में ऐसा गुनाह है जो खुल्लम खुल्ला ये गुनाह होता है, ऐसा जुल्म है जो खुल्लम खुल्ला ये जुल्म होता है। कोई भी कहीं से कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब कुर्सी बोल दिया, बैठ करके मिंबर पे बैठ के बोल दिया, लेकिन अभी समाज में पहुँचेंगे तो बारात लेके जाना ही पड़ेगा, बारात में जाना ही पड़ेगा। ये जुल्म है, जुल्म है। जब जुल्म करके किसी की बेटी को हम घर में लेकर के आएँगे तो घर में चैन और सुकून नहीं रहेगा। और जो पॉजिटिव बात आई कि घर में झगड़ा ना हो, कैसे नहीं झगड़ा होगा? उसके बाप ने कर्ज़ लिया, सूद पे कर्ज़ लिया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग करके पैसा लाया और तो आपको जहेज़ दिया, उसके मिसेरी पड़ी हुई है, अलमारी पड़ी हुई, सामान पड़े हुए। तो हम और आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में पहली आयत हमने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का तज़किरा किया। ये हैं चुने हुए सेलेक्टेड बंदे मेरे जो ये काम करते, क्या करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये अल्लाह से दुआ करते हैं, मुत्तक़ियों का इमाम बनने की दुआ करते हैं। मुत्तक़ियों का इमाम कहाँ बनेंगे? वो अपने घर में बनेंगे, अपनी औलाद के इमाम बनेंगे। जब औलाद मुत्तक़ी होगी, औलाद अगर जुआरी है, सटोरी है, तो जुआरी सटोरी के बाप और इमाम बनेंगे, लीडर बनेंगे। जुआरी सटोरी का इमाम बनने के बजाय मुत्तक़ी का बने। मुत्तक़ी बनने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को मुत्तक़ी बनाएं। मुत्तक़ी बनाने के लिए जो निज़ाम है, जो तरबियत का, उसको अख्तियार करें। और अगर हमने कोताही की तो ये छोटा अपराध, छोटा जुर्म, छोटा गुनाह नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शख्स दुनिया में सारी नेकियां करता रहा लेकिन बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया, उसकी तालीम तरबियत की फ़िक्र नहीं की, तो मुजरिम बना करके अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा। इसलिए हम और आप अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें कि उनकी सही तरबियत हो, फुज़ूलियात से बचें, ख़ास तौर पर मोबाइल, गालिम गलौज, इन चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।